علامہ بدرالدین آئینی شارح بخاری جو ہیں انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے نا تو حضور کی سواری بیٹھی تھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے، حضور کی اونٹنی بیٹھی، تو ایک صحابی تھے جن کا نام جبار تھا، انہوں نے اونٹنی کو اٹھانا چاہا تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری نے بھلا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اسلام درمیان میں نہ ہوتا، یعنی کہ اسلام کی قید نہ ہوتی تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ کس وجہ سے؟ کہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھی ہے، حضور میرے گھر میں جائیں گے، تو اس کو اٹھا کے آگے لے جانا چاہتا ہے، اتنی سی بات۔ حضرت ایوب انصاری نے کہا اگر اسلام کی قید نہ ہوتی تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کے گھر کے سامنے ہماری سواری بیٹھ جائے گی ہم اس کے گھر میں چلے جائیں گے۔ حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی سواری، حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ علامہ بدرالدین آئینی رحمہ اللہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ گھر تو اور بھی بہت تھے لیکن اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے ایک دروازے پر کیوں بیٹھی؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے بیٹھی کہ یمن کا بادشاہ تھا طوبہ اول جس کا نام تھا، اور وہ بادشاہ بڑا سفر کرتا، اپنے ساتھ فوج لے کے جدھر نکلتا جہاں اس کا دل چاہتا وہ لوگوں کو ختم کرتا اور اپنی حکومت جماتا۔ کہتے ہیں وہ چلتا چلتا مکہ کی سرزمین پر پہنچا، لیکن اس بادشاہ کے ساتھ 400 علماء ہر وقت موجود رہتے تھے۔ 400 علماء اس وقت کے اس بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے۔ مکہ سے ہو کر جب مدینے کی سرزمین پہ پہنچے نا تو مدینے کا اس وقت نام تھا یثرب۔ یثرب کا مطلب ہے بیماریوں والا شہر۔ اس وقت مدینے میں بڑی بیماریاں تھیں، حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے۔ تو علامہ بدرالدین آئینی فرماتے ہیں کہ وہ جب پہنچے نا یثرب میں تو وہ جو 400 علماء تھے نا انہوں نے آپس میں میٹنگ کر کے بادشاہ سے کہنے لگے کہ آج کے بعد ہم تیرا ساتھ نہیں دیں گے، آج کے بعد ہم تیرا ساتھ نہیں دیں گے، ہم یہاں اسی مقام پہ رہیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا بھی اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تمہیں کھانا پینا ہر چیز مہیا کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ تم نے ادھر رہنا جس شہر کے اندر بیماریاں ہیں اور یہاں کو کھانے پینے کا زیادہ سامان بھی نہیں ہے۔ ان علماء نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ایک نبی مکہ میں پیدا ہوگا، مکہ میں پیدا ہوگا، ہجرت کر کے وہ مدینے آئے گا، اس سرزمین پہ آئے گا، ہم یہاں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے خیال ہے ہو سکتا ہے ہمیں اس نبی کا زمانہ مل جائے، ہم اس نبی کا زمانہ پانا چاہتے ہیں، ہم اس نبی کو ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد کے جلوس میں کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم کا ذکر ہی ہوتا ہے نا۔ حضور کی آمد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے، یہی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے نبی کریم کا میلاد کہاں منایا جا رہا ہے؟ مدینے کی سرزمین پہ۔ کہاں منایا جا رہا ہے؟ مدینے کی سرزمین پہ۔ میرے مصطفیٰ کا میلاد حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے۔ جب اس طوبہ بادشاہ نے یہ بات سنی نا کہ یہ یہاں رہنا چاہتے ہیں، اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے، اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر ہمارے دل میں بھی کوئی پیار ہے نا۔ اس نے اپنے خزانے بلوا لیے، خزانے اس کے آ گئے، اپنے ملازموں کو بھیجا، خزانے سارے لے آئے۔ اب اس نے 400 گھر تعمیر کیے۔ کیا کیا؟ 400 گھر تعمیر کیے۔ گھر تعمیر کر کے اس نے علماء سے کہا کہ آپ لوگ ایک ایک گھر میں اپنا اپنا پسند کر لو، اس گھر میں آپ رہو گے۔ پھر اس نے 400 لونڈیاں خرید کر آزاد کروائی۔ آزاد کروانے کے بعد اس نے ان علماء کے ساتھ نکاح کیا، ان کا شادی کروا دی۔ کہا کہ تم اگر دنیا سے چلے بھی جاؤ تو تمہاری نسل آگے چلنی چاہیے جو آمنہ کے لال کا دیدار کر سکے، تمہاری نسل آگے چلنی چاہیے، جو نبی آ رہا ہے اس کا کوئی استقبال کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں تمہارا خاندان بڑھے، میں نے تمہاری شادیاں اس لیے کروائی ہیں کہ تمہارا کنبہ قبیلہ آگے بڑھتا جائے اور وہ نبی دنیا میں آ جائے اور اس نبی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں اور ہمارا ذکر بھی ان کے سامنے کریں۔ اب حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے۔ پھر اس نے بادشاہ نے خط لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اس کے اندر حضور کی تعریف بھی کی اور اپنی عاجزی کو بھی بیان کیا۔ آخر میں اس نے لکھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور کی ولادت نہیں ہوئی،
ولادت سے پہلے اس خط کے آخر میں اس نے لکھا، اور اس بات کو لکھنے والے علامہ بدر الدین عینی جو شارح بخاری ہیں، جنہوں نے عربی کے اندر بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، یہ وہ امام ہے، انہوں نے لکھا کہ خط کے آخر میں کیا لکھتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو مانتا ہوں، اور خط اس نے جو علماء میں سب سے بڑا تھا نا اس کے ہاتھ میں دیا، کہنے لگا یہ خط جو ہے نا اپنی نسل کو آگے اپنی اولاد کو دیتے جانا اور وصیت کرتے جانا کہ یہ خط نبی پاک تک پہنچانا ہے، یہ خط حضور تک پہنچانا ہے۔ اب وہ خط نسل در نسل چلتا رہا، جب حضور ہجرت کر کے آئے تو یہ وہی مکان تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رہتے تھے، یہ وہ مکان تھا جو بادشاہ نے اپنے رہنے کے لیے تیار کروایا تھا۔ اس مقام میں حضرت ابو ایوب انصاری اور اس علماء کی وہ جو بڑا عالم دین تھا اس کی نسل میں سے حضرت ابو ایوب انصاری ہوئے ہیں، اسی عالم کی نسل میں سے۔ اب وہ خط بھی چلتا آیا، جب حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جا کے بیٹھے نا، ابو یالا نام تھا بندے کا جس کے پاس وہ خط موجود تھا، جب وہ حضور کے سامنے آیا حضور نے فرمایا انت یا ابو یالا، تو ابو یالا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ابو یالا نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا، مصطفیٰ ابو یالا کو جانتے تھے لیکن ابو یالا نہیں جانتا تھا کہ یہ حضور ہے اور خط میں نے ان کو دینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تو ابو یالا ہے؟ کہا جی میں ابو یالا ہوں۔ حضور نے فرمایا لاؤ ہماری امانت ہمیں دے دو، ہماری امانت جو تمہارے پاس ہے نا وہ خط وہ ہمیں دے دو۔ اب ابو یالا کہتا ہے کون سا خط، کس خط کی بات کرتے ہو؟ حضور نے فرمایا وہی خط جو توبہ نے تمہاری نسلوں کے اندر بھیجا ہوا ہے، وہ خط۔ اب بھی کہتے ہو حضور دیوار کے پیچھے کی لب نہیں رکھتے، اور اللہ حضرت فاضل بریلوی فرماتے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا کیا، جب خدائی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ حضرت فرماتے جب رب بھی نہیں حضور سے چھپ چکا تو کسی اور غیب کی کیا بات کرتے ہو؟ حضور نے فرمایا وہ جو توبہ بادشاہ نے خط دیا ہے۔ اب اسے پتہ چل گیا، اس نے کہا بھی آپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ، جس تک تو نے خط پہنچانا تھا میں وہی نبی ہوں۔ تو اس نے جب حضور کی بارگاہ میں خط پیش کیا تو حضور نے 3 مرتبہ کہا مرحبا مرحبا مرحبا۔ حضور نے فرمایا خوش آمدید خوش آمدید۔ پھر حضور نے کہا صحابہ گواہ رہنا یہ ہم سے محبت کرتا تھا، ہماری نبوت کا اقرار کرتا تھا، قیامت والے دن اس کی شفاعت ہم کریں گے، قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش ہم کریں گے۔ یار اس نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی پاک سے بس محبت کی ہے اور وہ خط کے اندر لکھ دی، کہا کہ میں آپ کی نبوت کو مانتا ہوں، اگر آج ہم کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کا میلاد منائیں گے قیامت والے دن حضور ضرور ہماری بھی شفاعت کریں گے۔ اس نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، اس کے باوجود حضور نے صحابہ کو گواہ بنا کے کہا کہ ہم اس کی قیامت والے دن شفاعت کریں گے۔ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں یہ وجہ تھی جس وجہ سے حضور کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر بیٹھی تھی، یہ پیچھے سارا پس منظر یہ تھا۔